بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، آج کا جو لیکچر ہے یہ آپ کی اردو کی سال اول کی کتاب سرمایہ اردو کے حصہ نثر سے ہے، اور آج ہم اس میں سبق نمبر 2 جو کہ اپنی مدد آپ ہے وہ اس کی تشریح کریں گے۔ اپنی مدد آپ کے مصنف جو ہیں سر سید احمد خان ہیں، اور اس کی تشریح پہ ایک لیکچر ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ دوسرا لیکچر ہے۔ اپنی مدد آپ کی تشریح کرنے سے پہلے، اس سے پہلے بھی کہتا ہوں کہ اگر نثر ہے تو مصنف کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کچھ سطروں میں پہلے دینا پڑے گا، اور اگر اشعار ہیں، شاعری ہے، تو شاعر کے بارے میں کچھ تعارف ہونا چاہیے۔ تعارف میں اس کی نجی زندگی کی جھلک، اس کی سوچ اور اس کا اسلوب بیاں ہونا چاہیے۔ نجی زندگی سے مراد یہ نہیں کہ اس کا خاندان وغیرہ کو ڈسکس کیا جائے، بلکہ اس کے نجی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اگر ہیں اگر وہ پتہ ہے تو وہ لکھیں، ادروائز اس کے جو اسلوب بیاں ہے، جو انداز تحریر ہے، اس کے بارے میں چند سطریں لکھنا ضروری ہے۔ تو سر سید احمد خان کے بارے میں بہت کچھ آپ چھوٹی کلاسز سے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے علمی میدان میں مسلمان قوم کی بہت خدمت کی، اور انہوں نے 1875 میں ایم اے اسکول کا آغاز کیا، اور جو کہ 2 سال کے عرصے میں ہی کالج بنا، اور اس کے بعد یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا۔ اور سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں، علمی شخصیت ہیں، جنہوں نے پہلی دفعہ سنجیدہ علمی، تاریخی، معاشرتی، تعلیمی اور ادبی موضوعات پر مضمون نویسی کی ابتدا کی۔ اس سے پہلے مضمون نویسی نہیں ہوتی تھی، تو باقاعدہ مضمون نویسی کی ابتدا سر سید احمد خان نے کی۔ انہوں نے کچھ کتابیں لکھیں جس میں اصلاحی و ادبی پہلو پائے جاتے تھے، جس طرح سے تہذیب الاخلاق اور آثار و صنادید، خطبات احمدیہ، مضامین سر سید اور اسباب بغاوت ہند وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں ہیں، لیکن چند ایک کا ذکر یہاں کرنا چاہیے۔ اب ہم پڑھیں اپنی مدد آپ۔ تو ہم پڑھ رہے تھے غالباً تیسرے پیراگراف سے شروع کرتے ہیں کہ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزل مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی کا، اور شخصی برائیوں کا۔ تو سر سید احمد خان اس پیراگراف میں، اس اقتباس میں، ان سطروں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی قوم جو ترقی کرتی ہے تو اس ترقی کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہوتے ہیں، اس میں شخصی محنت، کہ اس قوم کے افراد جو ہیں وہ اگر محنتی ہوں، محنت کریں، اور اس قوم کے شخص اگر عزت والے ہیں، اس کی عزت کرنا جانتے ہیں اور عزت کو بحال کرنے والے ہیں، شخصی ایمانداری، اور ہر شخص جو ہے اس قوم کا وہ ایمانداری سے کام کرتا ہو، ایمانداری سے زندگی گزارتا ہو، بے ایمانی نہ کرتا ہو، شخصی ہمدردی کا، اور ہر شخص میں ہمدردی کا جذبہ ہو، کہ ہر شخص دوسرے کے ساتھ ہمدردی
کا جذبہ رکھتا ہو۔ تو یہ وہ خوبیاں ہیں جس کی بنا پر کوئی قوم ترقی کرتی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ قومی تنزل، جو قوم پستی میں جاتی ہے، جس کی حالت بڑی پست ہے، وہ چند برائیوں اور خامیوں کی وجہ سے، چند برائیوں اور خامیوں کی مجموعہ کی وجہ سے پستی میں جاتی ہے۔ اور وہ پستی، قومی پستی کا مجموعہ کیا ہے؟ شخصی سستی۔ اگر اس قوم کے افراد محنتی نہ ہوں، محنت سے دوڑتے ہوں اور سستی کا شکار ہوں، سست روی کا شکار ہوں، اور شخصی بے عزتی، جو کہ خوبیاں ہیں وہ اسی کے مخالف میں خامیاں بن جاتی ہیں۔ شخصی بے عزتی، کہ اگر اس کے اشخاص، اس کے افراد عزت کرنا نہ جانتے ہوں، نہ اپنی عزت کا خیال کرتے ہوں، نہ دوسرے کی عزت کا خیال کرتے ہوں، تو تب وہ قوم پستی میں جاتی ہے۔ اور کہا شخصی بے ایمانی، یا اس قوم کے افراد بے ایمان ہوں، ایمانداری سے کام نہ کرتے ہوں، ایمانداری سے زندگی نہ بسر کرتے ہوں۔ اور شخصی خود غرضی کا، کہ اس قوم کے افراد میں ہمدردی کا جذبہ نہ ہو، بلکہ وہ خود غرض ہوں، ہر کوئی صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہو اور اپنی ذات کو ہی ہر جگہ آگے رکھتا ہو، اور دوسروں کی ذات کی نفی کرتا ہو، اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ نہ رکھتا ہو۔ اور شخصی برائیوں کا، اور ان میں مختلف قسم کی برائیاں پائی جاتی ہوں، تو ایسی قوم جو ہے ان اپنے افراد کی ان خامیوں اور برائیوں کی وجہ سے جو ہے وہ پستی میں چلی جاتی ہے، پست ہو جاتی ہے، بجائے ترقی کرنے کے آگے بڑھتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے یہاں پہ کہ جو قومیں ترقی کر گئی ہیں، کیا ان میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ تو بالکل صحیح بات ہے کہ ان میں یہ خوبیاں موجود ہیں، اس وجہ سے ہی وہ ترقی کر پائی ہے۔ جس طرح سے آپ چائنا کی، ملک چین کی مثال دیکھیں کہ وہ قوم محنتی قوم ہے، وہ محنت کرتے ہیں، اور محنت جو ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور ان میں شخصی عزت پائی جاتی ہے، اور شخصی ایمانداری، کہ اپنے افراد، اپنی قوم کے جو دوسرے افراد ہیں ان کے ساتھ ایمانداری سے پیش آیا جائے، تب ہی وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ تو یہ محنتی قوم ہے کہ اس قوم کا ہر فرد جو ہے وہ محنت پہ لگا ہوا ہے، محنت کرنا جانتا ہے، اس وجہ سے وہ قوم ترقی کر رہی ہے، اور آج دنیا میں ترقی میں معاشی طور پر اور ٹیکنالوجی اس کی سب سے آگے ہے۔ نا تہذیبی و بد چلنی، جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے۔ نا تہذیبی، بد چلنی، چال چلن اچھا نہ ہو، کردار اچھا نہ ہو، بد کردار ہو، یہ نا تہذیبی، غیر مہذب لوگ، تہذیب نہ پائی جاتی ہو۔ جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ قوم کتنی مہذب ہے تو اس کی شاہراہوں پر کھڑے ہو کر دیکھیں، اگر تو اس کی ٹریفک بڑی سموتھ ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ قوم بڑی مہذب ہے، اور اگر اس کی ٹریفک کا بہاؤ سموتھ نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ قوم غیر مہذب ہے۔ تو اگر کوئی قوم غیر مہذب ہوگی اور اس کے افراد بد چلن ہوں گے تو کردار اچھا نہ ہوگا، اور یہ برائیاں جو ہیں یہ اخلاقی برائیاں ہیں، یہ تمدنی برائیاں ہیں، یہ معاشرتی برائیاں ہیں، جن میں یہ برائیاں پائی جاتی ہوں وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، پستی میں ہی جائے گی۔ در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اب جو بھی شخص جس میں یہ برائیاں پائی جاتی ہوں وہ آوارہ کہلائے گا، اور اگر یہی برائیاں
ایک سے زیادہ افراد میں پائی جاتی ہوں تو وہ قوم پستی کی طرف جائے گی۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی، جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جائے۔ اب یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر ہم یہ سوچیں، ہم یہ چاہیں کہ کوئی بیرونی کوشش، کوئی باہر سے آ کے کوئی دوسرا جو اس قوم سے تعلق نہیں رکھتا وہ آ کے ہماری ان برائیوں کو، جو اخلاقی ہیں، جو تہذیبی ہیں، جو تمدنی ہیں اور معاشرتی برائیاں ہیں، ان کو ہمارے اندر سے نکال کے باہر پھینک دے اور نیست و نابود، تباہ و برباد کر دے ان برائیوں کو کوئی اور آ کے، اور ہم یہ کوشش نہ کریں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ اب کسی بھی زمین میں زرخیز فصل لینے کے لیے، فصل کی زیادہ پیداوار لینے کے لیے اس کی زمین کو زرخیز بنانا ضروری ہے۔ اگر زمین بنجر ہے تو آپ اس سے پیداوار فصل نہیں لے سکتے، فصل کی پیداوار نہیں لے سکتے۔ اسی طرح اس کی مثال ہے کہ اگر کوئی قوم جو ہے اس کی زمین بنجر ہے، اس کے افراد جو ہیں ان میں برائیاں ہیں، وہ بد کردار ہیں، وہ ان میں اخلاقی خوبیاں نہیں ہیں، تو کوئی یہ چاہے کہ وہ ترقی کرے تو نہیں، کوئی دوسرا باہر سے آ کے کوئی ان برائیوں کو ختم کر دے، وہ جب تک وہ رہے گا اس برائیوں کو وہ نکال دے گا، لیکن جب وہ وہاں سے چلا جائے گا تو وہ برائیاں واپس اس قوم میں آ جائیں گی۔ تو ضروری ہے کہ اس کی زمین کو زرخیز کیا جائے، جو اس قوم سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کو کوشش کی جائے کہ ان کا کردار ٹھیک ہو، وہ بد چلن نہ ہو، وہ با کردار ہوں اور ان میں یہ برائیاں نہ پائی جائیں، بلکہ ختم کر، وہ خود کوشش کر کے ان برائیوں کو ختم کریں، تب اس کی قوم جو ہے وہ ترقی کر سکے گی، ورنہ یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اے میرے، اس کا اگلا پیراگراف اقتباس اگلا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ سر سید خان یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے پہلے پڑھا کہ اگر یہ نتیجہ ٹھیک ہے کہ کوئی باہر سے آ کے جو ہے ان برائیوں کو ختم کرے، تو وہ برائیاں جب وہ چلا جائے گا تو پہلے سے زیادہ زور و شور سے یہ برائیاں اس قوم میں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ فیصلہ کرو کہ جس قوم سے تم تعلق رکھتے ہو اس کے ساتھ سچی ہمدردی کرو، اس کی سچی خیر خواہی، اس کے لیے اچھا سوچو، اچھا کرو، غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو۔ تو یہ سوچنا پڑے گا کہ کسی قوم کے افراد کی شخصی زندگی، افراد کی زندگی اور ان کا کردار، ان کا چال چلن عمدہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی قوم جو ہے وہ بد کردار ہے اور گناہوں میں گری ہوئی ہے تو ان کے افراد کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ان برائیوں کو کس طرح ختم کیا جائے اور ان افراد کو کیسے باکردار بنایا جائے، تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو، تاکہ اس قوم کی پوری دنیا میں دوسری قوموں کی نظر میں عزت ہو اور وہ معزز کہلائے۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، اس سے ان کی شخصی چال چلن،
اخلاق و عادات نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلا۔ تو سر سید خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سوچنا پڑے گا کہ جو آگے نسل ہے آپ کی، ہر فرد یہ سوچے کہ یہ اس کے بچے ہیں، جو نئی نسل ہے، اگلی نسل ہے، وہ اس کو کس طرح بہترین خوبیاں ان میں پیدا کی جائیں، کس طرح اچھے راہیں استوار کی جائیں، تاکہ وہ آگے جا کر اچھی قوم بنیں اور ترقی کریں، وہ بد کردار نہ کہلائیں، ان کی عزت دوسری قوموں کی نظر میں اچھی رہے، اونچی رہے۔ تو کہا کہ جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، جس طرح ہمارے مدرسوں میں تعلیم دی جا رہی ہے، جس طریقے پر اسے چل رہے ہیں، اور بات چیت کا، اور جس طرح سے آپس میں بات چیت گفتگو ہوتی ہے، یا وضع و لباس کا، یا جس قسم کا لباس پہنا جاتا ہے، جس قسم کی تراش خراش بنائی جاتی ہے، سیر سپاٹے کا اور شغل اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ہے، تو سوچنا پڑے گا کہ ہماری نئی نسل، ہماری اولاد، ہمارے بچے وہ کس قسم کی عادات اپنا رہے ہیں، وہ کس قسم کی بات چیت کرنے کا انداز ہے ان کا، کس قسم کا لباس پہن رہے ہیں۔ تو جس طرح ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے، ان کے ہیرو کون سے ہیں، دیکھنا پڑے گا کہ جو نئی نسل ہے ان کے آئیڈیل کون سے ہیں، جس کو وہ فالو کریں گے، جس کی وہ پیروی کریں گے، اور ان کی زندگی میں، ان کی اپنی ذاتی زندگی میں اس کا اثر نظر آئے گا۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے، ان کے آئیڈیل بجائے کہ ہمارے مجاہدین اور صحابہ کرام اور انبیاء کرام ہوتے، ان کے آئیڈیل آج کل کے مغربی ہیرو ہیں، فلموں کے ہیرو ہیں، ان کے وہی وضع قطع ہے، ان جیسی وضع قطع ہے، ان جیسا وہ لباس پہننا پسند کرتے ہیں، ان جیسے وہ بات چیت کا طریقہ اپناتے ہیں۔ تو یہ قوم کو اچھی طرف نہیں لے کے جا رہی، بلکہ یہ ان میں برائیاں پیدا کر رہی ہیں، اور یہی قوم ترقی نہیں کرے گی۔ چاہیے یہ کہ جو ہماری نئی نسل ہے، اس میں ایسی خوبیاں پیدا کی جائیں جو کہ ہمارے صحابہ کرام کی تھی، جو انبیاء کرام میں تھی، جو ہمارے مسلم مجاہدین میں تھی، وہ ہیرو بنائے جائیں اپنی نئی نسل کے۔ ان کو اس طرف چلانے میں ہمارا بہت کردار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ایسی عادات ان میں پیدا کریں کہ وہ کل کو اچھی قوم بنے۔ سادہ سی بات ہے، ایک چھوٹی سی مثال کہ اگر والدین صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، تو ان کے بچے بھی ان کی پیروی کریں گے، اور وہ بھی نماز پڑھیں گے، قرآن کھولیں گے، گھر میں برکت ہوگی، ان کی زندگیوں میں برکت ہوگی۔ لیکن اگر جس گھر میں والدین جو ہے وہ رات 2 بجے سوتے ہیں اور صبح 11 بجے اٹھتے ہیں، اور وہ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں کھولتے، تو وہ لاکھ کہتے رہیں، اولاد ان کی پیروی کرے گی، ان کی باتوں کو نہیں مانے گی، کہنے کو نہیں، وہ عمل کو دیکھ کے جو ہے وہ اس کا اثر لیتے ہیں، اور ان کی زندگیوں پر ان کے عمل کا، چال چلن کا، بات چیت کا اثر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جو حالات ملک میں ہیں، قوم میں ہیں، تمہاری آئندہ نسل کے لیے، تمہاری اولاد کے لیے، کیا اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ اور سر سید خان بڑے افسوس سے کہہ رہے ہیں کہ حاشا و کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جو عادات اس قوم کی ہو چکی ہیں، اس سے ان کی نئی نسل کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ ان میں سستی آ چکی ہے، محنتی قوم نہیں ہے، ان میں بے ایمانی آ چکی ہے، یہ ایماندار قوم نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد نہیں ہیں، قوم سے، ملک کے ہمدرد نہیں ہیں۔ تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ جب ان میں اخلاقی اچھائیاں نہیں،
تو ان کی نئی نسل میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو محنت جو کرتے ہیں وہی ترقی پاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک ریفرنس آپ نوٹ فرما لیں۔ ایک شعر ہے چھوٹی بہر کا کہ اپنی منزل کو پا ہی لیتے ہیں، اپنی منزل کو پا ہی لیتے ہیں جن کو عادت نہ ہو سہاروں کی، جن کو عادت نہ ہو سہاروں کی۔ تو ہمیں جو ہے وہ شروع سے ہی اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ انہیں سہاروں کی عادت نہ ہو، وہ دوسروں کے ہاتھوں کی طرف مت دیکھیں، بلکہ وہ خود محنت کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی عادات اپنائیں۔ ایک اور مثال یہاں پہ چھوٹی سی کہ اگر یہ ہمارا کوئی بھی گھر کا فرد، کوئی بچہ نئی نسل کا جو ہے، اگر اس کو ایک فرد کو اگر ہر چیز بیٹھے بٹھائے مل جائے اور محنت کرنے کی عادت نہ ڈالی جائے تو بڑے ہو کر وہ دوسروں کے ہاتھوں کی طرف ہی دیکھتا رہے گا اور محنت کا عادی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں شروع سے ہی ان میں محنت کرنے کی عادات ڈالنی چاہیے۔ اپنی نئی نسل کو اپنے انبیاء کرام، اپنے صحابہ کرام کی زندگیوں کی کہانی سنانی چاہیے تاکہ وہ اسے اثر لیں اور وہ ان کے آئیڈیل بنیں، نہ کہ وہ انڈین موویز اور مغربی موویز دیکھ دیکھ کر وہ ان کے آئیڈیل بن جائیں اور اسی کو وہ فالو کریں۔ جبکہ ہر شخص اسے نیکسٹ اقتباس جو ہے کتاب کے جو ہے وہ صفحہ نمبر 7 پہ جو شروع ہوتا ہے کہ جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کو امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ اب جو بات پہلے سر سید خان نے پیش کی اس کو دہرا رہے ہیں کہ ہر شخص، قوم کا ہر شخص اور پھر پوری قوم اگر خود اپنی اندرونی جو حالت ہے جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کی حالت نہیں ہے، اس کی اصلاح کر سکتی ہے، ان میں وہ گٹس ہیں، ان میں پوٹینشل ہے کہ وہ اصلاح کر سکتی ہے، تو پھر اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور سے کہ کوئی بیرونی طاقت آ کے ان انسان کی یا پوری قوم کی اصلاح و ترقی کرے، تو یہ بہت ہی نادانی کی، بے عقلی کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ خود جب تک اپنی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کی جائے گی تو اس وقت تک اس قوم کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے دل و دماغ میں انقلاب پیدا نہ کریں، جب تک وہ قوم خود نہیں سوچتی کہ ہم اپنی حالتوں کو بدلیں اور بہتر کریں، کس طرح اپنی پستی میں گری ہوئی حالت کو ترقی دی جائے، کس طرح زوال پذیر حالت کو جو ہے وہ عروج پہ لایا جائے، کس طرح ناکامیوں کے گھڑے سے نکال کر کامیابی کی راہوں پہ ڈالا جائے، جب تک قوم خود کوشش نہیں کرے گی، اس کی سوچ نہیں بنے گی، تو کبھی بھی ان کے اندر سے برائیاں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ جس طرح سر سید خان نے کہا کہ وہ برائیاں وقتی طور پر کسی بیرونی کوشش سے، بیرونی طاقت سے وہ ختم تو ہو جائیں گی، لیکن وہ عارضی طور پر ختم ہوں گی۔ جب وہ بیرونی زور ختم ہو جائے گا تو وہ برائیاں دوبارہ پہلے سے زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ تو وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا ناترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع
اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ تو یہاں پہ سر سید احمد خان نے بڑے بہترین طریقے میں یہ واضح کر دیا کہ ایک شخص جس کو آپ غلام سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ غلام نہیں ہے جو ایک بے رحم بادشاہ کی رعایا میں سے ہو، جو ایک ظالم آقا جو ہے اس کا غلام ہو، اس نے خرید لیا اور مجبور ہے اس کے ساتھ رہنے کو، اس جیسے وہ کہتا ہے ویسے زندگی گزارتا ہے، وہ اصل غلام نہیں ہے۔ یا کوئی گورنمنٹ بڑی ظالم ہے، کوئی بادشاہ کسی ریاست کا بہت ظالم ہے اور اس کی رعایا جو ہے وہ مظلوم ہے، وہ غلام ہے، وہ نہیں۔ غلام کون ہے؟ در حقیقت اصلی غلام وہ ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع ہو، جو اندر سے بد اخلاق ہو، جو خود غرضی نے جس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ اور خود غرضی کے بارے میں منشی پریم چند کا ایک بہت خوبصورت قول ہے کہ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص خود غرض ہے، صرف اپنی ہی ذات کو آگے رکھتا ہے، اپنی ہی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، دوسرے سے ہمدردی نہیں ہے، تو اپنی خود غرضی میں اتنا آگے نکل جاتا ہے وہ پاگل پن کی حدوں کو چھو لیتا ہے۔ تو کہا کہ اصل غلام وہ ہے جو اندر سے بد اخلاق ہے، جو اپنی ہی ذات کے دائرے میں گرا ہوا ہے، اور جو جہالت اور شرارت کا مطیع، شرارت جو ہر وقت دوسروں کو تنگ کرنے کی سازشیں اور شرارتیں سوچتا رہتا ہو، کرتا رہتا ہو، دوسروں کے درمیان جو ہے وہ صلح نہیں بلکہ ان میں لڑائی جھگڑا پیدا کرتا رہا ہو، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہو، اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو، اور قومی ہمدردی سے یعنی کہ وہ قوم کے ساتھ ہمدرد نہ ہو، ہمدردی کا وہ سوچے ہی نہ، بلکہ ہر وقت اپنی ذات کا سوچے۔ اصل غلام وہ ہے دوسروں کے بارے میں جو اچھا سوچے گا اس کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا، اور جو دوسروں کے بارے میں برا سوچے گا اس کا برا ہی ہوگا، اس کا اچھا نہیں ہو سکتا۔ خود غرض انسان بالکل اس طرح سے ہی ہے کہ میں ایک جوک یہاں یاد آ رہی مجھے کہ ایک شخص جو حاسد تھا بہت بڑا، اور خود غرض تھا، جو خود غرض ہے وہ اس میں حسد کی برائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک بزرگ کے پاس چلا گیا، وہ کہا بابا جی میں بہت پریشان ہوں، اس کا کوئی حل بتائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ پریشانی یہ ہے کہ میرا ہمسایہ جو میرا بھائی ہے وہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے اور خوشحال ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا بیٹا تم بھی ایک پڑھائی کرو، محنت کرو، اور میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں کہ تم بھی ترقی کرو گے۔ کہا اچھا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تمہارے بھی حالات بہتر ہو جائیں گے، تمہارے گھر میں بھی اے سی آ جائے گا، گاڑی لے لو گے، اچھا گھر ہوگا، ہر سہولت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم ایک چیز لو گے تو تمہارا ہمسایہ 2 چیزیں لے گا، تم ترقی کرو گے تم سے ڈبل ترقی کرے گا۔ تو اس نے کہا نہیں یہ ممکن نہیں، یہ مجھے قبول نہیں، میں ترقی کروں نہ کروں وہ اس کی ترقی جو ہے مجھے ہضم نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک حاسد اور خود غرض انسان کی مثال ہے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، کسی کی کامیابی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح اسے کامیاب کیا ہے مجھے بھی کامیاب کرو، اور حسد کی آگ سے دور رہنا چاہیے۔ کسی کو کامیاب دیکھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اسے کیوں ملا ہے، وہ اس کی اپنی محنت اور قسمت کی بات، مقدر کی بات ہے۔ تو آپ بھی محنت کر کے اپنے زندگی کو ترقی دے سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، کل پھر ہم دوبارہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔